بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے سال کے ابتدائی دن ہوتے ہیں، اور اگر سال کے ان پہلے دنوں میں ہی ہم اپنی عادتیں نہیں بدلیں گے، خود کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے حالات نہیں بدلیں گے، تو باقی مہینے بھی پریشانی میں گزریں گے۔ گھر میں بے برکتی رہے گی، روزگار کی پریشانی رہے گی۔ تو آج اسی حوالے سے آپ کو کچھ اہم چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون میں رہے، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، گھر میں برکت آتی رہے، دولت پیسہ سب کچھ گھر میں آتا رہے، تو ماہ محرم میں یہ کام کبھی مت کرنا جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ محترم ناظرین، آج کل جدھر دیکھو غربت ہی غربت ہے، بے برکتی ہے۔ کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار میں ہو، آپ کے دوستوں میں ہو، آپ کے گلی محلے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہر ایک کی زبان پر یہی شکایت ہے کہ گھر میں برکت نہیں رہی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اچھا کمانے کے باوجود روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی کی نظر بد لگ گئی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اگر محرم کا مہینہ ہم لوگ اچھے کاموں میں گزاریں گے، یعنی کہ اگر سال کی شروعات اچھے کاموں سے کریں گے، تو انشاءاللہ باقی مہینوں میں بھی برکت ہی برکت آپ کے گھر میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو جو میں کام آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں نے محرم کے مہینے میں بالکل بھی نہیں کرنے، محرم کے علاوہ بھی ان کو نہیں کرنا، لیکن محرم کا مہینہ کیونکہ یہ شروعات ہوتی ہے سال کی، تو ان دنوں میں آپ لوگوں نے یہ کام کبھی نہیں کرنے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ اکثر خواتین ہمارے گھروں میں جھاڑو یا پونچھی لگاتے وقت سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی۔ وہ جب بھی گھر میں جھاڑو لگائیں، پونچھی لگائیں، گھر کی صفائی کریں تو اپنے سر پر دوپٹہ لازمی لیں۔ اس کے بعد پھر کھانا بناتے وقت بال کھلے چھوڑ دیتی ہیں کہ جب بھی کچن میں کھانا بنانے کے لیے جاتی ہیں تو اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں اور کھلے بال چھوڑ کر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کام بھی نہیں کرنا۔ سر پہ دوپٹہ لے کر آپ لوگوں نے کھانا بنانا ہے۔ محرم کے دنوں میں بچا ہوا کھانا باہر کبھی مت پھینکیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ ہم کوڑے میں پھینک دیتے ہیں اور یا پھر باہر پھینک دیتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ خواتین، میری بہنیں، محرم میں اپنے بال کبھی مت کاٹیں۔ بال کاٹنا تو محرم کے علاوہ بھی اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن خاص کر کے محرم کے دنوں میں خواتین اپنے بالوں کو کبھی مت کاٹیں۔ محرم کے دنوں میں ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ ناپاک ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو پاک ہو کر پھر کھانا کھائیں۔ ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی کھانا مت کھائیں۔ محرم میں اگر کوئی بھی فقیر آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے، آپ کی دکان پر آ جاتا ہے
یا راستے میں آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو بغیر کچھ دیے واپس مت بھیجیں، کچھ نہ کچھ اس کو لازمی دیں، کیونکہ محرم کا مہینہ بہت ہی پاک اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلے مہینے میں اگر آپ کے پاس کوئی فقیر آ جاتا ہے تو اس کو 5-10 روپے ضرور دیں، خالی ہاتھ اس کو واپس مت موڑیں۔ اس کے بعد لہسن یا پیاز کے چھلکے کبھی مت جلائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر گاؤں کے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا پکا لیتے ہیں تو لہسن یا پیاز کے چھلکے جو بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ چولہے میں پھینک دیتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں۔ ایسا بالکل مت کریں۔ محرم کے مہینے میں کھانا کھانے کے بعد برتن کو لازمی صاف کریں۔ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد برتن صاف نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، آدھا کھانا کھا لیا اور آدھا چھوڑ دیا، یاد رکھیں کہ کھانے میں برکت ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے کھانا کھا کر آدھا جو چھوڑ دیا ہے اسی میں برکت رہ گئی ہو جسے ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ کھانا ہمیشہ اتنا ڈالیں جتنا آپ آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ جو خواتین، جو میری بہنیں بازار میں جاتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ محرم کا ادب و احترام رکھتے ہوئے اگر بازار میں جائیں تو صرف کچھ دیر کے لیے جائیں۔ ایسا نہیں کہ بازار میں سب سے پہلے جائیں اور سب سے بعد میں واپس آئیں۔ اپنی ضرورت کی اشیاء لینے کے لیے چلی جائیں۔ اگر سارا دن ہی وہاں گزار دیا تو محرم کے دنوں میں یہ عادت بہت بری ثابت ہو سکتی ہے۔ اکثر گھروں میں گھر کا کوڑا پڑا رہتا ہے، 2-2 4-4 دن تک، ایک ہفتے تک پڑا رہتا ہے۔ ان کو ہم باہر نہیں پھینکتے۔ خاص کر محرم کے مہینے میں اپنے گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ جو بھی کوڑا اکٹھا ہو اس کو وقت پر باہر پھینک دیا کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نہانے کی جگہ پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ جاہلیت ہے اور یہ بہت ہی بڑی جاہلیت ہے۔ ان پڑھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے اور عقل مند لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس جگہ پر نہانا ہوتا ہے اسی جگہ پر پیشاب کر دیا جاتا ہے۔ خاص کر محرم کا ادب و احترام رکھتے ہوئے نہانے کی جگہ پر کبھی بھی پیشاب مت کریں۔ خود کو پاک رکھیں اور صاف رکھیں۔ یقین کریں کہ اگر محرم کے مہینے میں خود کو پاک صاف رکھیں گے، خود کو اچھا بنا کے رکھیں گے تو باقی کے مہینے بھی آپ لوگوں کے بڑے اچھے گزریں گے۔ محرم کے مہینے میں کبھی بھی اپنے ناخنوں کو دانتوں سے مت کاٹیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ نے کسی دوسرے بھائی کو بھی دیکھا ہوگا، دوست کو دیکھا ہوگا کہ جب فارغ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں تو اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے برکتی کی، نحوست کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ایسا کبھی مت کریں۔ خاص کر محرم کے دنوں میں اپنے ناخنوں کو دانتوں سے بالکل بھی مت کتریں، بلکہ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو فارغ بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، اللہ پاک کا ذکر کر لیں۔ ناخنوں کو دانتوں سے کترنا بڑی سختی سے منع فرمایا گیا ہے اور اس سے رزق میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی کچھ اہم باتیں تھیں جو اکثر ہم محرم کے علاوہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ آنے والے اگلے دن جو ہیں وہ بھی برکت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے اسلامک وظائف اور دینی مسائل آپ کو روز سننے کو ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔